وہی سب یہ تو سارے واقعات ہو گئے. اگین اے پی ڈی ایم کا وہ جو سوال ہے میرا کہ اے پی ڈی ایم میں بائیکاٹ کی آپ بات کی ہے آپ نے, لیکن ابھی بائیکاٹ حتمی نہیں ہے. حتمی ہے. نامینیشن پیپرز کیوں فائل کیے گئے؟ وہ اس پہ بات کرتے ہیں. اے پی ڈی ایم نے, بلکہ ہم ساری پاکستان کے تمام سیاسی پارٹیوں سے اپیل کرتے ہیں ان حالات میں جب کہ سپیریئر جوڈیشری کے 7 جج اس گناہ کی پاداش میں جیل میں ہیں کہ انہوں نے حق گوئی سے کیوں کام لیا. انہوں نے جو کچھ ان کا آئین تھا اسے ہمارے سخت اختلافات تھے, 17 امینڈمنٹ اس میں تھی, فلانا تھا. ججوں نے گناہ کیا کیا؟ محترم اعتزاز احسن صاحب ابھی تک جیل میں ہیں, پیپلز پارٹی کے ممبر بھی ہیں. انہوں نے بحیثیت وکیل ججوں کے سامنے کاغذ رکھا کہ ایسی افواہات ہیں کہ ایمرجنسی لگائی جا رہی ہے. ججوں نے اس کے خلاف فیصلہ دیا, اس لیے ایمرجنسی لگی, وہ اب جیل میں ہیں, ان کی نوکریاں گئیں. ایک چیز انتہائی خوش آئندہ سارے ملک کے لیے, میرے لیے بھی, آپ کے لیے بھی, پاکستان کے تمام جمہوری لوگوں کے لیے بھی, پاکستان کے بننے سے لے کر اب تک جوڈیشری پہ یہ الزامات تھے جسٹس منیر صاحب کے فیصلے سے لے کر ابھی جو نیا فیصلہ ہوئے تک کہ بھائی یہ نظریہ ضرورت اور نظریہ افادیت اور پتہ نہیں کیا کیا کہ نئے تھیوریاں نکال کے ہمیں بھٹکا دیتے ہیں اور ملک کو غلط اندھیروں میں دکھیل دیتے ہیں. اس دفعہ یہ کمال ہوا کہ کم سے کم 70% ججز نے, جس پہ لیے نہ صرف وہ مبارکباد کے مستحق ہیں بلکہ سارے جمہوری لوگوں کو اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ فار دی فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان 70% ججز نے اپنے آئین کی دفاع کے لیے, اپنے فنڈامنٹل رائٹس جو لوگوں کے آئین میں دیے گئے تھے ان کی دفاع کے لیے 70% ججوں نے پی سی او کے تحت حلف لینے سے انکار کیا. ان حالات میں یہ جو ایمرجنسی لگی ہے, الیکشن میں حصہ لینا دراصل جنرل پرویز مشرف صاحب کی اس ایمرجنسی کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے 16 کروڑ عوام سے, اگر میں سخت الفاظ استعمال کروں تو غداری سے کے مترادف ہے. جو ہمیں کنفیوژن نظر آ رہی ہے, آج بھی پارلیمانی بورڈ کا اجلاس تھا پی ایم ایل این کا, جہاں شہباز صاحب انٹرویوز کر رہے تھے کینڈیڈیٹس کے. صحیح. تو ایک طرف وہ پروسیس چل رہا ہے, دوسری طرف بائیکاٹ کی بات کی جا رہی ہے. تو میرے جیسے یا وہ لوگ جو باہر گلی محلے میں یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے یا صبح اخبار پڑھیں گے, ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ میں عرض کر رہا ہوں ندیم بھائی, یہ بہت بڑی بدقسمتی ہوگی کہ پیپلز پارٹی جس کو بحیثیت پارٹی بہت ساری تکالیف کا سامنا کرنا پڑا ہے, جو جمہوری پارٹی ہے, جو جمہوریت کے دعوے دار بھی ہے, ان کا یہ حق بھی ہے کہ وہ دعوے دار ہے. میاں نواز شریف جو سالوں اس گناہ کی پاداش میں بحیثیت پرائم منسٹر ان کے جو اختیارات تھے کہ انہوں نے اپنے اختیارات کیوں استعمال کیے, 72 دوسرے افراد سمیت ملک سے باہر. بریک قریب آ گئی, بریک لے لیں تو پھر یہ سوال کو دوبارہ بریک کے بعد آپ سے اٹھائیں گے کہ ہم کہاں بڑھنے والے ہیں. میجر پارٹیز ہماری فیصلہ لینے میں ریلکٹنٹ کیوں ہیں, یہ کنفیوژن کا شکار کیوں ہیں؟ آپ سے ہی جواب چاہوں گا اس کا. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, ایک بریک قریب ہے, بریک سے بعد واپس آئیں گے تو اچکزئی صاحب سے پوچھیں گے انتخابات ہوں گے یا بڑی جماعتیں بائیک آؤٹ کریں گی. ہمارے ساتھ ویلکم بیک. پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں محمود خان اچکزئی جو صدر ہیں پونم کے اور چیئرمین ہیں پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے. اچکزئی صاحب بریک سے پہلے ہمارا وہ سوال ادھورا رہ گیا کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دو بڑی مین سٹریم پارٹیز نیشنل لیول پہ ان کی ایگزسٹنس ہے, ان کا فیصلہ ابھی تک دونوں جماعتوں کا حتمی نہیں ہے. کنفیوژن نظر آتی ہے. پیپلز پارٹی کی تو واضح پوزیشن لگتی ہے انتخابات کی طرف جانے کی, میاں صاحب کہتے ہیں بائیک آؤٹ کرنا, لیکن نامینیشن پیپرز بھی وہ فائل کیے جا رہے ہیں. کیوں ہے ایسا؟ ندیم بھائی, سیاسی پارٹیاں بنتی اس لیے ہیں کہ انتخابات ہوں, جب جمہوریت ہو, انتخابات ہوں, پھر اقتدار میں جائے, پھر لوگوں کی خدمت کی جائے, پھر اپنے مینیفیسٹوز اعلان کیے جائیں, ان پہ عمل درآمد کیا جائے. بیسک سوال ہے جس کا اب ہم ایک تاریخ کے خاص موڑ پہ کھڑے ہیں. اس بنیادی سوال کا پاکستان کے ہر شہری نے جواب دینا ہوگا. وہ آ گیا ہے, اس ملک پہ حکمرانی کا حق 16 کروڑ عوام کا, جمہور کا ہے یا 5 جرنیلوں کا ہے؟ اس بیسک سوال کے فیصلے کے بغیر الیکشن بے معنی ہو جاتے ہیں. اگر ہم الیکشن میں جاتے ہیں, ہزاروں وکیل سڑکوں پہ ہیں, میڈیا پہ سخت پابندیاں ہیں, روز جلسے ہوتے ہیں, پولیس کی ماردار شروع ہو جاتی, پتہ نہیں مستقبل ہمارا کیا ہوگا, ہماری لائرز کیا, جوڈیشری ہماری ساری جیل میں ہے. پیپلز پارٹی انہی بنیادوں کے اوپر ایک سٹرونگ پوزیشن لینے سے گریزاں کیوں؟ میں پیپل پارٹی کا ممبر نہیں ہوں, مجھے دکھ ہوگا
مجھے دکھ ہوگا کسی بھی جمہوری پارٹی کا ان حالات میں الیکشن میں جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے 3 نومبر کو جو نئی ایمرجنسی لگی ہے اس کو لیجیٹمیسی دی جائے گی. جے یو آئی کی بھی یہ جو بھی دے گا, جو بھی دے گا ندیم بھائی میں دوں گا, تو مجھ پہ یہ الزام بلکہ یہ حقیقت ہوگا کہ میں اس جو جوڈیشری کو سیاسی لوگوں نے مجبور کیا, بلکہ تانے ہم دے رہے تھے, سارے سیاسی لوگ تانے دے رہے تھے, آپ جج کچھ نہیں کرتے, آپ جج کچھ نہیں کرتے. جب جج کھڑے ہوئے انہوں نے جرات کی, انہوں نے ہمت کی, اپنی بساط کے مطابق آئین کا دفاع کیا, بیسک ہیومن رائٹس کا دفاع کیا, اور ایک وردی پوسٹ جنرل سے کہا کہ آپ کہا نہیں ہے کہنے والے تھے کہ آپ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے. ہم ان کو جیل میں چھوڑ کے مرد آباد زندہ آباد سڑکوں پہ نکل آئے, لوگ ہنسیں گے ہم پہ. اچھا صاحب یہ فرمائے گا کہ ایم ایم اے جو ایک پاور بن کے 2002 کے انتخابات میں ابھری تھی, اس میں آلموسٹ سرٹن ہے سپریٹ علیحدہ انتخابی نشان کی درخواست بھی انہوں نے الیکشن کمیشن میں دے دی جماعت اسلامی نے اور فضل الرحمان صاحب کی جانب سے. انتخابات میں اگر آپ لوگ بائیکاٹ کا فیصلہ کرتے ہیں تو شاید جماعت اسلامی آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی, فضل الرحمان صاحب دوسری طرف کھڑے ہوں گے. تو آپ لوگوں کو لگتا نہیں ہے کہ سیاسی طور پر ایسے فیصلے بائیکاٹ کے ایسے وقت میں مشکل ہو جاتے ہیں جب 2-3 جماعتیں تو ایک طرف ہوں, باقی 4-5 جماعتیں؟ ندیم بھائی بات اصولوں کی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے 100 آدمیوں میں سے 99 آدمی غلط بات کرتے ہیں, ایک آدمی صحیح بات کرتا ہو, لیکن تاریخ اس ایک آدمی کو معاف کرے گی, اس کو صحیح سمجھے گی کہ ان حالات میں 100 آدمیوں میں سے ندیم بھائی نے جو فیصلہ کیا وہ اکارڈنگ ٹو دی ول آف دی پیپل تھا, اکارڈنگ ٹو پرنسپل تھا, اکارڈنگ ٹو کنسٹیٹیوشن تھا. ہمارے ملک میں کنسٹیٹیوشن نہیں ہے ندیم بھائی. اور لوگ جو بھی کہیں ہم حیا سے کچھ کہتے نہیں ہیں. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہمارا ملک بغیر آئین کے چل رہا ہے. دیر از نو کنسٹیٹیوشن ان دس کنٹری. وہ تو ہے نا, وہ انہوں نے سسپینڈ کیا, ہیلڈ ان ابیئنس آفیشیل آرڈر ہے. لیکن یہ جو میرے ایک بات پھر وہ سوال دہرا رہا ہوں, میں آپ سے 3-4 بار دہرایا ابھی تک, میری وہ اس پہ ابہام دور نہیں ہوتا, کیونکہ میرے سے بہت سے سوال بھی لوگ پوچھتے ہیں. میں آپ کے منہ سے چاہوں گا اس کا جواب واضح مل جائے. سیاسی اعتبار سے کیا یہ ایک فیزیبل ڈیسیژن ہوگا آپ کے لیے اور نواز شریف صاحب کے لیے کہ انتخابات کا بائیکاٹ کریں جب پیپلز پارٹی, پی ایم ایل کیو, ایم کیو ایم, اے این پی, جے یو آئی, فضل الرحمان انتخابات میں حصہ لے رہے ہوں گے؟ سیاسی طور پہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پہ صحیح فیصلہ یہ ہے کہ ہم اپنی جوڈیشری کا دفاع کریں. اپنی جوڈیشری جیل میں پڑی ہے, ان کی آزادی کے لیے جدوجہد کریں. ہم اپنے وکیل اور ہمارے میڈیا کے بھائی, جیو نے کیا گناہ کیا, آپ کی ٹیلی ویژن نے کیا گناہ کیا, یعنی کیا سچ پہ پابندی ہے؟ ہم تو اچھے بچے ہیں, پروگرام کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں. اگر سچ پہ پابندی ہے اور اس قسم کی چیزوں کو آپ وہ کرتے ہیں, یہ تو کیسے چلے گا یہ ملک؟